بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت نمبر 17۔ یکے از رفیقہ شکایت روزگار نامساعد بنزد من آورد۔ یکے کا معنی ایک، از کا معنی سے، رفیقہ رفیق کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ساتھی۔ روزگار کا معنی زمانہ، نامساعد کا معنی ناموافق، نزد کا معنی پاس نزدیک، آورد کا معنی لایا۔ یکے از رفیقہ شکایت روزگار نامساعد بنزد من آورد۔ دوستوں میں سے ایک دوست ناموافق زمانے کی شکایت میرے پاس لایا۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دوستوں میں سے ایک دوست ناموافق زمانے کی شکایت میرے پاس لایا کہ کفاف اندک دارم و عیال بسیار۔ کفاف کا معنی روز مرہ کا خرچ، غذا، آمدنی۔ اندک کا معنی تھوڑا، دارم میں رکھتا ہوں۔ عیال کا معنی بال بچے، بسیار کا معنی بہت۔ کہ کفاف اندک دارم، کہ آمدنی تھوڑی میں رکھتا ہوں، وہ عیال بسیار اور بال بچے بہت۔ کہ کفاف اندک دارم و عیال بسیار، کہ آمدنی تھوڑی رکھتا ہوں اور بال بچے زیادہ۔ وہ طاقت بار فاقہ نمی آرم، طاقت کا معنی طاقت، بار کا معنی بوجھ، فاقہ کا معنی بھوک، نمی آرم میں نہیں لاتا۔ وہ طاقت بار فاقہ نمی آرم، اور بھوک اٹھانے کی طاقت میں نہیں لاتا، یعنی بھوک اٹھانے کی طاقت برداشت نہیں کر پاتا۔ یکے از رفیقہ شکایت روزگار نامساعد بنزد من آورد۔ دوستوں میں سے ایک دوست ناموافق زمانے کی شکایت میرے پاس لایا کہ کفاف اندک دارم و عیال بسیار، کہ آمدنی تھوڑی میں رکھتا ہوں اور بال بچے زیادہ۔ وہ طاقت بار فاقہ نمی آرم، اور بھوک کے بوجھ کی طاقت نہیں اٹھا سکتا۔ وہ بارہا در دلم آمد، کہ باقلیم دیگر نقل کنم۔ بارہا کا معنی بار بار، در دلم میرے دل میں، آمد آیا۔ اقلیم کا معنی ولایت، دیگر کا معنی دوسرا۔ نقل کنم میں نقل کروں یعنی منتقل ہو جاؤں، دوسری جگہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ وہ بارہا در دلم آمد، اور کئی بار میرے دل میں آیا کہ باقلیم دیگر نقل کنم، کہ دوسری ولایت میں منتقل ہو جاؤں۔ وہ بارہا در دلم آمد، اور بار بار میرے دل میں آیا کہ باقلیم دیگر نقل کنم، کہ دوسری ولایت میں منتقل ہو جاؤں۔ تا در ہر صورت کے زندگانی کنم، کسیرا بر نیکو بدے من اطلاع نباشد۔ تا کا معنی تاکہ، زندگانی کا معنی زندگی، کسیرا کا معنی کسی آدمی کو، اطلاع کا معنی خبر۔ تا در ہر صورت کے زندگانی کنم، کسیرا بر نیکو بدے من اطلاع نباشد، تاکہ جس صورت میں بھی میں زندگی گزاروں
کسی کو میرے اچھے اور برے حال پر خبر نہ ہو، تا در ہر صورتے کے زندگانی کنم، تاکہ جس صورت میں بھی زندگی میں گزاروں، کسیرا برنے کو بدے من اطلاع نہ باشد، کسی کو میرے اچھے اور برے حال پر خبر نہ ہو، کیونکہ جب دوسرے ملک میں چلا جاؤں گا تو وہاں میری جان پہچان کے آدمی نہ ہوں گے، تو میرے اچھے اور برے حالت پر کوئی باخبر بھی نہیں ہوگا۔ بیت: بس گرسنا خفت و کس ندانست کے کیست، بس جاں بلب آمد کہ برو کس نہ گریست۔ بس کا معنی بہت، گرسنا کا معنی بھوکا، خفت کا معنی سویا، کس کا معنی شخص، ندانست کا معنی نہیں جانا، کیست کا معنی کون ہے، بس کا معنی بہت، لب کا معنی ہونٹ، نہ گریست کا معنی نہیں رویا۔ بس گرسنا خفت و کس ندانست کے کیست، بہت مرتبہ بھوکا سویا، بس گرسنا خفت بہت مرتبہ بھوکا سویا، و کس ندانست کے کیست اور کوئی شخص نہیں جانا کہ وہ کون ہے۔ بہت مرتبہ بھوکا سویا اور کسی نے نہ جانا کہ وہ کون ہے۔ بس جاں بلب آمد، بہت سی جان ہونٹوں پر آ گئی، کہ برو کس نہ گریست کہ اس پر کوئی شخص نہ رویا۔ بس جاں بلب آمد، بہت سی جانیں ہونٹوں پر آ گئی، کہ برو کس نہ گریست کہ اس پر کوئی شخص نہیں رویا۔ بہت مرتبہ بھوکا سویا اور کسی نے نہ جانا کہ وہ کون ہے، بہت سی جانیں ہونٹوں پر آ گئی کہ اس پر کوئی شخص نہ رویا۔ بعض از شماتت اعدا می اندیشم، کہ بتانا در قفائے من بخندند۔ بعض کا معنی پھر، شماتت کا معنی خوشی، جو کسی کے نقصان پر خوش ہو اس کو شماتت کہا جاتا ہے۔ اعدا عدو کی جمع، دشمن۔ می اندیشم، میں سوچتا ہوں، میں فکر مند ہوں۔ تانا کا معنی تانا زنی، قفا کا معنی پیٹھ پیچھے، خندیدن مصدر حسنا۔ بعض از شماتت اعدا می اندیشم، کہ بتانا در قفائے من بخندند۔ پھر دشمنوں کی خوشی سے میں فکر مند ہوں کہ میری پیٹھ پیچھے تانا زنی کر کے ہنسیں گے۔ بعض از شماتت اعدا می اندیشم، پھر دشمنوں کی خوشی سے میں فکر مند ہوں کہ بتانا در قفائے من بخندند، کہ وہ تانا کر کر کے میری پیٹھ پیچھے ہنسیں گے۔ کہ بتانا در قفائے من بخندند، کہ وہ تانا کر کر کے میری پیٹھ پیچھے ہنسیں گے۔ وہ سعی مرا در حق عیال، بر عدم مروت حمل کنند۔ سعی کا معنی کوشش، مرا کا معنی مجھ کو، میرا میری، ان سب کے معنی میں آتا ہے۔ عیال کا معنی بال بچہ۔ عدم مروت کا معنی بے مروت، بے انسانیت۔ مروت کا معنی انسانیت۔ حمل کا معنی محمول، کنند کریں گے۔ وہ سعی مرا در حق عیال، بر عدم مروت حمل کنند، اور میری کوشش کو بال بچوں کے حق میں بے انسانیت پر محمول کریں گے۔ وسعی مراد در حق عیال بر عدم مروت حمل کنند، اور میری کوشش کو بال بچوں کے حق میں بے انسانیت پر محمول کریں گے۔ وہ گویند اور کہیں گے، قطع
ببی آب حمیت را کہ ہرگز نخواہد دید روئے نیک بختی۔ ببی تو دیکھ، آ کا معنی وہ یا اس، بے حمیت کا معنی بے غیرت بے شرم، را کا معنی کو، ہرگز کا معنی کبھی بھی، نخواہد دید فعل حال نہیں دیکھے گا، روئے نیک بختی، نخواہد دید یہ فعل مستقبل ہے، روئے کا معنی چہرہ منہ، نیک بختی کا معنی خوش بختی۔ ببی آب حمیت را کہ ہرگز نخواہد دید روئے نیک بختی۔ تو اس بے غیرت کو دیکھ کہ وہ کبھی بھی خوش نصیبی کا منہ نہ دیکھے گا۔ ببی تو دیکھ، آب حمیت را اس بے شرم کو کہ ہرگز نخواہد دید کہ وہ کبھی بھی نہیں دیکھے گا روئے نیک بختی خوش نصیبی کا منہ۔ ببی آب حمیت را کہ ہرگز نخواہد دید روئے نیک بختی۔ تو اس بے غیرت اور بے شرم کو دیکھ کہ وہ کبھی بھی خوش بختی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ کہ آسانی گزیند خیشتن را زن و فرزند بگزارد بسختی۔ آسانی کا معنی آسانی، گزیند گزیدن مصدر سے فعل مضارع، گزیدن مصدر چن لینا اختیار کرنا، گزیند اختیار کرتا ہے، خیشتن کا معنی اپنا، زن کا معنی عورت بیوی، فرزند کا معنی بیٹا، بگزارت چھوڑ دیتا ہے، بسختی سختی میں تنگی میں۔ کہ آسانی گزیند خیشتن را جو اپنے لیے آسانی اختیار کرتا ہے، کہ آسانی گزیند خیشتن را جو اپنے لیے آسانی اختیار کرتا ہے، زن و فرزند بگزارت بسختی، عورت اور بیٹے کو تنگی میں چھوڑ دیتا ہے۔ زن و فرزند بگزارت بسختی، عورت اور بیٹوں کو تنگی میں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ دری علم محاسبت چنا کے معلوم است چیز دانم۔ وہ دری علم اور وہ دری علم محاسبت، علم محاسبت کا معنی علم حساب، اور اس علم حساب میں چنانکہ کا معنی جیسا کہ، معلوم است آپ کو معلوم ہے، یعنی وہی آدمی علامہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ سے فرماتا کہتا ہے، چیزیں کا معنی کوئی چیز کچھ، دانم میں جانتا ہوں۔ وہ دری علم محاسبت چنانکہ معلوم است چیز دانم، اور اس علم حساب میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کچھ میں جانتا ہوں۔ وہ دری علم محاسبت چنانکہ معلوم است چیز دانم، اور اس علم حساب میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کچھ میں جانتا ہوں۔ اگر بجاہ شما شغل معین شود کہ موجب جمعیت خاطر باشد، بقیت عمر از عہدہ شکر آپ بیرو آمدن نتوانم۔ جاہ کا معنی مرتبہ منزلت، شما کا معنی تم آپ، شغل کا معنی کام، شغل کوئی کام، معین کا معنی مقرر، موجب کا معنی سبب، جمعیت کا معنی اطمینان، خاطر کا معنی دل، بقیت عمر کا معنی باقی زندگی، عہدہ کا معنی ذمہ داری، بیروں کا معنی باہر۔ اگر بجاہ شما شغل معین شود، اگر آپ کے مرتبہ کی بدولت، شغل معین شود
کوئی کام مقرر ہو جائے، اگر بجاہ شما شغل معین شود، اگر آپ کے مرتبہ کی بدولت کوئی کام مقرر ہو جائے، ایسا کام کہ موجب جمعیت خاطر باشد، جو دلی اطمینان کا سبب ہو، کہ موجب جمعیت خاطر باشد جو دلی اطمینان کا سبب ہو، بقیت عمر از عہدۂ شکر آ بیرو آمدن نتوانم، تو باقی زندگی اس کے شکر کی ذمہ داری سے باہر میں نہیں آ سکتا، یعنی ہمیشہ میں آپ کا احسان مانوں گا۔ اگر بجاہ شما شغل معین شود، اگر آپ کے مرتبہ کی بدولت کوئی کام مقرر ہو جائے کہ موجب جمعیت خاطر باشد، وہ کام جو دلی اطمینان کا سبب ہو، بقیت عمر از عہدۂ شکر آ بیرو آمدن نتوانم، تو باقی زندگی اس کے شکر کی ذمہ داری سے باہر میں نہیں آ سکتا۔ گفتم، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے کہا، عمل پادشاہ اے برادر دو طرف دارد۔ عمل کا معنی کام، نوکری، عمل پادشاہ بادشاہ کی نوکری، اے برادر اے بھائی، دو طرف کا معنی دو رخ، دارد رکھتا ہے۔ گفتم، میں نے کہا، عمل پادشاہ اے برادر دو طرف دارد، میں نے کہا اے بھائی، بادشاہ کی نوکری دو رخ رکھتی ہے۔ عمل پادشاہ اے برادر دو طرف دارد، بادشاہ کی نوکری اے بھائی دو جہت رکھتی ہے، امید نان و بیم جان۔ نان کا معنی روٹی، بیم کا معنی خوف۔ امید نان، روٹی کی امید، و بیم جان، اور جان کا خطرہ۔ میں نے کہا اے بھائی، بادشاہ کی نوکری دو جہت رکھتی ہے، امید نان و بیم جان، روٹی کی امید اور جان کا خطرہ۔ وہ خلاف رائے خردمندہ باشد، بدی امید درا بیم افتادن۔ خردمندہ خردمند کی جمع ہے، عقل مند۔ خلاف رائے خردمندہ باشد، عقل مندوں کی رائے کے خلاف ہوگا۔ بدی امید، کہ اس امید کی وجہ سے درا بیم افتادن، اس خطرے میں پڑنا۔ بیم کا معنی خطرہ، افتادن پڑنا۔ وہ خلاف رائے خردمندہ باشد، بدی امید درا بیم افتادن، اور عقل مندوں کی رائے کے خلاف ہوگا اس امید کی وجہ سے اس خطرے میں پڑنا، اور اس امید کی وجہ سے اس خطرے میں پڑنا عقل مندوں کی رائے کے خلاف ہوگا۔ وہ خلاف رائے خردمندہ باشد، بدی امید درا بیم افتادن، اور عقل مندوں کی رائے کے خلاف ہوگا اس امید کی وجہ سے اس خطرے میں پڑ جانا۔ قطع، کس نیاید بخانہ درویش، کہ خراج زمین و باغ بدہ۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ ان کو نصیحت کر رہے ہیں۔ کس کا معنی شخص، نیاید نہیں آتا، خانہ کا معنی گھر، درویش کا معنی فقیر، خراج کا معنی محصول، ٹیکس۔ کس نیاید بخانہ درویش، کوئی شخص فقیر کے گھر پر نہیں آتا کہ خراج زمین و باغ بدے، کہ وہ زمین، کہ تو زمین اور باغ کا ٹیکس دے۔ کس نیاید بخانہ درویش، کوئی شخص فقیر کے گھر پر نہیں آتا
کہ تو زمین اور باغ کا ٹیکس دے، یا بتشویش و غصہ راضی شو، یا جگر بند پیش زاغ بنے۔ تشویش کا معنی پریشانی، غصہ اس تکلیف کو کہتے ہیں جس تکلیف سے گلا گھٹ جائے، راضی شو راضی ہو جا، جگر بند کا معنی جگر کا ٹکڑا، کلیجی، پیش کا معنی آگے، زاغ کا معنی کوا، بنے کا معنی تو رکھ۔ یا بتشویش و غصہ راضی شو، یا تو پریشانی اور تکلیف سے راضی ہو جا، یا جگر بند پیش زاغ بنے، یا کلیجی کوے کے سامنے تو رکھ دے۔ یا بتشویش و غصہ راضی شو، یا تو پریشانی اور تکلیف سے تو راضی ہو جا، یا جگر بند پیش زاغ بنے، یا کلیجی کوے کے سامنے تو رکھ۔ گفت اس شخص نے کہا، ای موافق حال من نہ گفتی، یہ میری حالت کے موافق آپ نے بات نہ کہی۔ اس شخص نے شیخ سعدی علیہ رحمہ سے فرمایا، کہا، گفت اس نے کہا، ای موافق حال من نہ گفتی، یہ بات میری حالت کے موافق آپ نے نہ کہی۔ وہ جواب سوال من نیا وردی، اور میرے سوال کا جواب نیا وردی آپ نہ لائے، یعنی آپ نے نہ دی۔ وہ جواب سوال من نیا وردی، اور میرے سوال کا جواب آپ نے نہ دی۔ گفت اس شخص نے کہا، ای موافق حال من نہ گفتی، یہ بات میری حالت کے موافق آپ نے نہ کہی۔ وہ جواب سوال من نیا وردی، اور میرے سوال کا جواب آپ نے نہ دی۔ نہ شنیدئی کہ ہر کے خیانت ورزد، دستش از جبانت بلرزد۔ نہ شنیدئی، تو نے نہیں سنا ہے، صیغہ واحد حاضر۔ ورزد فعل مضارع، ورزیدن مصدر سے، ورزیدن مصدر اختیار کرنا، ورزد اختیار کرتا ہے۔ دست کا معنی ہاتھ، جبانت کا معنی بزدلی، لرزد کا معنی تھر تھراتا ہے، کانپتا ہے۔ نہ شنیدئی، کیا آپ نے نہیں سنا ہے کہ ہر کے خیانت ورزد، کہ ہر وہ جو خیانت اختیار کرتا ہے، دستش از جبانت بلرزد، تو اس کا ہاتھ بزدلی سے کانپ جاتا ہے۔ نہ شنیدئی، کیا آپ نے نہیں سنا ہے کہ ہر کے خیانت ورزد، کہ ہر وہ جو خیانت اختیار کرتا ہے، دستش از جبانت بلرزد، اس کا ہاتھ بزدلی سے کانپ جاتا ہے۔ فرد، راستی موجب رضائے خدا است، کس ندیدم کے گم شد از راہ راست۔ راستی کا معنی سچائی، موجب کا معنی سبب، رضائے خدا کا معنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ کس ندیدم، کسی شخص کو نہیں دیکھا، ندیدم میں نے نہیں دیکھا، کہ گم شد از راہ راست، گم شد کہ وہ بھٹک گیا ہو، از راہ راست سیدھے راستے سے، راہ کا معنی راستہ، راست کا معنی سیدھا۔ راستی موجب رضائے خدا است، سچائی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ راستی موجب رضائے خدا است، سچائی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ کس ندیدم کے گم شد از راہ راست، کسی شخص کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہو۔ حکما گوید، حکیم کی جمع حکما، عقل مند۔ حکما گویند، عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ چہار کس از چہار کس بجا برنجند۔ چہار کا معنی چار، کس کا معنی شخص، بجا دل و جان سے، برنجند ڈرتے ہیں۔
حکما گویند عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ چہار کس از چہار کس بجا برنجند، کہ چار شخصوں سے دل و جان سے ڈرتے ہیں۔ عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ چار آدمی سے دل و جان سے ڈرتے ہیں۔ حرامی از سلطان، حرامی کا معنی ڈاکو، سلطان کا معنی بادشاہ۔ حرامی از سلطان، ڈاکو بادشاہ سے، ڈاکو بادشاہ سے ڈرتا ہے۔ حرامی از سلطان، ڈاکو بادشاہ سے۔ و دزد از پاسباں، دزد کا معنی چور، پاسباں کا معنی نگہبان، چوکیدار۔ و دزد از پاسباں، اور چور چوکیدار سے، چور چوکیدار سے ڈرتا ہے۔ و دزد از پاسباں، اور چور چوکیدار سے۔ و فاسق از غماز، فاسق فسق کرنے والا، گنہگار۔ غماز کا معنی چغل خور۔ وہ فاسق از غماز، اور گنہگار چغل خور سے ڈرتا ہے۔ وہ فاسق از غماز، اور گنہگار چغل خور سے ڈرتا ہے۔ وہ روسپی از محتسب، روسپی کا معنی فاحشہ عورت، زناکار عورت۔ محتسب وہ افسر جو سزا دے، کوتوال۔ وہ روسپی از محتسب، اور فاحشہ عورت کوتوال سے ڈرتی ہے۔ عقل مند کہتے ہیں کہ چار آدمی سے دل و جان سے ڈرتے ہیں۔ حرامی از سلطان، ڈاکو بادشاہ سے۔ و دزد از پاسباں، اور چور چوکیدار سے۔ و فاسق از غماز، اور گنہگار چغل خور سے۔ و روسپی از محتسب، اور فاحشہ عورت کوتوال سے۔ آرا کے حساب پاکست، از محاسبہ چہ باغ۔ آرا کے، جس شخص کا کہ حساب پاکست، حساب پاک و صاف ہے۔ از محاسبہ چہ باغ، حساب و کتاب سے چہ باغ کیا ڈر، باغ کا معنی ڈر، خوف۔ آرا کے حساب پاکست، جس شخص کا حساب پاک و صاف ہے۔ از محاسبہ چہ باغ، حساب و کتاب سے کیا خوف کیا ڈر۔ قطع مکن فراخ روی در عمل اگر خواہی، کہ روز رفع تو باشد مجال دشمن تنگ۔ مکن مت کر، فراخ روی کا معنی حد سے تجاوز کرنا، زیادہ پھیلانا۔ عمل کا معنی کام۔ اگر خواہی، اگر تو چاہے، اگر تو چاہتا ہے۔ روز رفع تو، تیری پیشی کا دن، یعنی تیرے حساب و کتاب کا دن۔ مجال کا معنی طاقت۔ مکن فراخ روی در عمل، کام میں حد سے تجاوز مت کر۔ مکن فراخ روی در عمل، کام میں حد سے تجاوز مت کر۔ اگر خواہی کہ روز رفع تو، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے حساب و کتاب کے دن، باشد مجال دشمن تنگ، دشمن کی طاقت تنگ ہو۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے حساب و کتاب کے دن دشمن کی طاقت تنگ ہو جائے، مکن فراخ روی در عمل، تو کام میں حد سے تجاوز مت کر۔ مکن فراخ روی در عمل اگر خواہی، کہ روز رفع تو باشد مجال دشمن تنگ۔ ترجمہ پیچھے سے کریں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے حساب و کتاب کے دن دشمن کی طاقت تنگ ہو، مکن فراخ روی در عمل، تو کام میں حد سے تجاوز مت کر۔ تو پاک باش برادر، مدار از کس باغ،
زنند جامے ناپاک گازرا برسنگ، تو پاک باش، تو پاک رہ، برادر اے بھائی، مدار از کس، باک کا معنی ڈر، کسی شخص سے ڈر مت رکھ، مدار تو مت رکھ، از کس کسی شخص سے، باک ڈر، زنند مارتے ہیں، جامع ناپاک ناپاک کپڑے کو، گازرا گازر کی جمع ہے، گازر کا معنی دھوبی، برسنگ سنگ کا معنی پتھر، تو پاک باش برادر، مدار از کس باک، اے بھائی تو پاک رہ اور کسی سے مت ڈر، کسی سے ڈر مت رکھ، تو پاک باش برادر، مدار از کس باک، اے بھائی تو پاک رہ اور کسی سے ڈر مت رکھ، زنند جامع ناپاک گازرا برسنگ، اس لیے کہ ناپاک کپڑے کو دھوبی پتھر پر مارتے ہیں، زنند جامع ناپاک گازرا برسنگ، اس لیے کہ دھوبی ناپاک کپڑے ہی کو پتھر پر مارتے ہیں، تو پاک باش برادر، مدار از کس باک، اے بھائی تو پاک رہ، کسی شخص سے مت ڈر رکھ، زنند جامع ناپاک گازرا برسنگ، اس لیے کہ دھوبی ناپاک کپڑے ہی کو پتھر پر مارتے ہیں۔